الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، آج سورہ بقرہ کی آدھا بقیہ آیتیں 18 رکعتوں میں اور آخر 2 رکعتوں میں آل عمران کی چند آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ کے شروع نفس کے اندر، آدھے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اہل کتاب یہود و نصارہ سے مخاطب تھا۔ اسی مضامین، اسی کے تحت میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور بہت سی چیزیں اس کے اندر آئی تھی۔ آج جو آیتیں ہم نے سنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خاص مخاطب ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہم نے سنی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال تک رہے، پھر اللہ کا حکم آیا تو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد چند دنوں کے لیے، بلکہ 16 یا 17 ماہ کے لیے کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ وہاں پر ہے، ایک علاقے کا نام بیت المقدس ہے، اس میں ایک مسجد ہے مسجد اقصیٰ۔ حکم ہوا کہ کعبہ کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی دلی خواہش تھی کہ پھر سے کعبہ قبلہ بن جائے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب رخ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف رخ کرے۔ اس وقت سے اب بلکہ قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس درمیان میں یہودیوں نے بڑا ہنگامہ مچایا۔ اتنے دن جو نمازیں پڑھی تھی کعبۃ اللہ کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے، مدینہ منورہ میں جس سمت میں مسجد اقصیٰ ہے اس کے ایک دم مخالف سمت میں کعبہ آتا ہے۔ چنانچہ وہاں آج بھی وہ مسجد قبلتین، وہاں جا کر دیکھیں گے اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے، اس مسجد میں صحابہ ایک نماز میں دونوں طرف رخ کیے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کو حکم آ گیا تھا مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی نے موجودہ صحابہ سے کہہ دیا تھا، وہ زمانہ فون کا نہیں تھا، نیٹ کا نہیں تھا، لوگ جا کر پیغام پہنچانا ہوتا تھا، خطوط کے ذریعے پہنچانا ہوتا تھا۔ مسجد نبوی والوں کو تو معلوم ہو گیا، وہاں ایک مسجد تھی، بعد میں نام اس کا قبلتین پڑا۔ اس مسجد میں صحابہ نماز میں متوجہ تھے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے۔ تو ایک صحابی جو یہ احکام دیکھ کر آئے تھے، ان کو معلوم ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نماز کا رخ بدل گیا ہے، کعبۃ اللہ ہو گیا ہے۔ تو نماز ہی کی حالت میں وہ سارے صحابہ مڑے، مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیے۔ ایک ہی نماز میں دونوں قبلہ ان کو ملا تھا، اس وجہ سے اس مسجد کا نام ہی قبلتین رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کا حکم اصل ہے۔ اللہ کا حکم مغرب کا ہو تو مغرب قبلہ ہے، مشرق کا ہو تو مشرق قبلہ ہے، حکم کی وجہ سے۔ آج ہمارے اندر کعبۃ اللہ کی جو محبت ہے، کعبۃ اللہ کی جو عظمت ہے، صرف اس کے در و دیوار کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا دروازے کی وجہ سے یا اس کے اینٹ کی یا پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ یہ عمارت 10ویں مرتبہ ہے۔
اس سے پہلے 9 مرتبہ شہید کی گئی آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک، 10ویں عمارت اب باقی ہے۔ اصل اللہ کا حکم اس طرف ہوا تو ہم نے اس طرف رخ کر لیا، تو اللہ نے کہا کہ اصل اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ کیا چلنا ہے؟ وہ آیت ابواب بر کہلاتی ہے۔ نماز قائم کرو، مال اللہ کے راستے میں دو، غریبوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، رشتہ دار کا حق ادا کرو۔ لمبی تفصیل اللہ نے بتایا، یہ تمام کرنے کے کام ہیں، نیکیوں کے کام ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ حکم اصل ماننے کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات سورہ بقرہ کے اندر بتائی ہے۔ سب سے پہلے قصاص کا حکم آیا۔ قصاص، کوئی کسی کو قتل کر دے، ایام جاہلیت میں کوئی بڑا طاقتور کسی کمزور کو قتل کرتا، اس کے بدلے میں اس کے گھر کے کسی غلام کو، معمولی آدمی کو دے دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت قتل کر دیتی، اس کے بدلے میں اگر وہ مالدار ہوتی تو کسی غلام کو دے دیتی، یعنی منمانی تھی۔ سورہ قصاص کے آیت قصاص میں اللہ نے بتا دیا کہ جان کے بدلے جان ہے۔ اسلامی حکومت میں اس طرح نہیں ہوگا، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر رشتہ دار معاف کر دیں، دیت پر راضی ہو جائے، دیت دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے وصیت کا مسئلہ بھی آیا۔ وراثت کے حکم سے پہلے اللہ تو یوصیکم اللہ میں وراثت کا تفصیلی حکم بتا دیا۔ اس سے پہلے آدمی کو مرنے سے پہلے وصیت کرنا ہوتا تھا کہ میرے مال میں کس کس کو کتنا دینا ہے، یعنی بہن کو کتنا دینا، بھائی کو کتنا دینا، بچوں کو کتنا دینا۔ وصیت کا حکم لازم تھا۔ جب اللہ نے خود وصیت کے حکم، آیت میراث سے پہلے یہ حکم تھا، جب آیت میراث اتری یعنی کس کے لیے کتنا ہے، آگے وہ اس کا تفصیل آ رہا ہے، تو اللہ نے وہاں واضح کر دیا۔ اب وصیت کا حکم مستحب رہ گیا۔ مرنے والا اپنے مال میں سے 1/3 پر وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 یعنی 1/3 پر اسے اختیار ہے کہ وصیت کر سکتا ہے، میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو، یا کسی مدرسے کو، مسجد کو، جیسا بھی ہو جس نے جتنا وصیت کیا ہے، اگر 1/3 سے کم ہے تو پورا کیا جائے گا، 1/3 سے زیادہ ہے رشتہ داروں کی اجازت سے دیا جائے گا، ورنہ 1/3 تک اسے اختیار ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے مسائل بھی آئے۔ طلاق کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز، یعنی حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لیکن طلاق سے پہلے عورتوں کو غلام کا ماحول تھا۔ اسلام میں ایام جاہلیت میں جتنا چاہے طلاق دے دیتے تھے، جب چاہے چھوڑ دیتے تھے، جب چاہے رکھ لیتے تھے، کوئی قانون نہیں تھی، عورت کا مقام مرتبہ نہیں تھا۔ اسلام میں عورت کا ایک مقام دیا، جب چاہو چھوڑ نہیں سکتے، جب چاہے اس سے رجوع نہیں کر سکتے۔ 3 مرتبہ اگر کہہ دیں گے طلاق کا لفظ تو بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ البتہ یہ 1 مرتبہ طلاق صریح ہوگا، ایک لمبا مسئلہ ہے، طلاق بائن ہے، طلاق صریح ہے، طلاق مغلظہ ہے، جو بھی ہو طلاق دے دیں گے تو اس کے بعد کے مسائل آتے ہیں۔ اللہ نے وہ مسائل بھی سورہ بقرہ میں بتایا ہے۔ اور اسی طرح خاص کر طلاق کے بعد دودھ کا مسئلہ آتا ہے، میاں بیوی جدا ہو گئے، بچے کا دودھ کو پلانا ہے، اس کا خرچ، بچے کا خرچ وغیرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مسائل بھی سورہ بقرہ کے اندر بتایا۔ اسی طرح عدت کا مسئلہ، 2 عدتیں ہیں، ایک شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، اس کی عدت ہے 3 قروء والمطلقات یتربصن۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ شوہر طلاق دینے کے بعد جب تیسرا ماہواری اس کا ختم ہوگا، عموماً 3 مہینہ میں 3 ماہواری ختم ہوتا ہے، کبھی آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، کم میں بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، تو تیسرا حیض ختم ہونے پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تک عدت کے احکام اس پر چلیں گے، بے ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، زیب و زینت میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی، یہ طلاق کی عدت ہے۔ اگر شوہر انتقال ہو جائے، والذین یتوفون منکم ازواجا، تو اللہ تعالیٰ وہ حکم بھی بتایا ہے، اگر شوہر انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن ہے۔ عدت متوفا
عنہا اس کی عدت الگ ہے، 4 مہینہ 10 دن ہے، وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے، بتایا ہے، اور بھی بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بتاتے ہوئے ایک اہم حکم جس پر ہم گزر رہے ہیں، روزے کے مسائل، اس سے متعلق لگاتار 5 آیتوں میں مسائل آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سب سے پہلی آیت ہے جس کے اندر روزے کی فرضیت کو بتایا گیا۔ اس سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ تقوی کی نعمت اللہ تعالیٰ روزے میں عطا کرتا ہے۔ آگے آیت کے اندر ہے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں ان روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیا۔ روزہ فرض عین ہے، بغیر عذر کے چھوڑنا ناجائز حرام ہے۔ رمضان کے دنوں میں دن میں کھانا ناجائز حرام ہے۔ عذر کا مسئلہ الگ ہے، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یغزی صوم الدہر وان قضا، اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے نہیں رکھا، پوری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا قضا نہیں ہوگا۔ ایک روزہ سے قضا تو ہو جائے گا، لیکن مکمل جو اجر، جو رحمت، جو برکت رمضان میں ہے وہ اور دنوں میں نہیں مل سکتا۔ تو رمضان کا روزہ ضرور رکھنا ہے، ہر بالغ مرد، ہر بالغہ عورت پر روزہ فرض عین ہے۔ ہاں عذر کا مسئلہ الگ ہے، بیماری ہو یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، یا عورتوں کے لیے حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، جتنا روزہ چھوٹ جائے بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ آگے ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو روزہ رکھ نہیں سکتے، یعنی لا یطیقون کا تفسیر کرتے ہیں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ کن کے لیے؟ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، صرف ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ ہی رکھنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کریں، بعد میں اس کی قضا کریں۔ قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بظاہر بوڑھا بوڑھی ہیں، جوان تو نہیں ہو سکتے، یا اللہ سب کو صحت دے، ایسی بیماری ہے کہ اس میں بظاہر نکلنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں یہ ایک صدقہ فطر، یعنی رمضان المبارک عید کے دن جو ہم فدیہ دیتے ہیں، ہر روزے کا یہ ایک فدیہ ہے، یہ ایک صدقہ فطر ہے۔ آج کل کے حساب سے تقریباً 70 روپیہ پڑتا ہے، 1.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت اللہ کے راستے میں غریب محتاجوں کو دینا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے کلام مجید کو اسی مہینے میں اتارا ہے۔ رمضان سے قرآن کا گہرا تعلق ہے، اسی مناسبت سے تراویح کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور سے فرماتا ہے۔ آگے دعا کا تذکرہ آ رہا ہے، اس دعا کی آیت سے پہلے بھی روزے کا تذکرہ ہے، دعا کی آیت کے بعد بھی روزے کا تذکرہ ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، درمیان میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میرے بندے کے پکار کو، بلانے کو میں سنتا ہوں اور پکار کا جواب دیتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں مستجاب گھڑیاں ہوتے ہیں، مستجاب وقت ہوتے ہیں، خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو تہجد کا وقت، سحری کے بہانے اٹھنا پڑتا ہے، 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح غروب کا وقت جو افطار کھولنے کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت بھی مستجاب وقت ہے، خاص کر روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔
تو ان 2 وقتوں میں اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ملے خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ان آیتوں کے اندر، اس سورت کی آیتوں میں اور بھی بہت سے احکامات بیان کیے گئے، اور سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت بھی ہے جو قرآن پاک میں سب سے آخر میں اترا ہے، یعنی 6660 پر 6 آیت، بعض اس سے بھی کم کہیں، سب سے آخر میں جو آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہو گئے، وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے۔ اگرچہ دوسری سورت ہے، جیسے کل بتایا گیا ترتیب قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آیت کا نزول ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اس آیت کو اس سورت میں رکھو، اس سورت میں یہ آیت رکھو، اس سورت کے بعد اس سورت کو رکھو۔ آخر میں اترنے والی آیت شروع ہی میں رکھا گیا ہے، وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس۔ یہ جو آیت ہے سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت عدد کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے جو سب سے بڑی ہے، حافظ قرآن میں مکمل ایک صفحہ ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جس کے اندر قرض وغیرہ کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وہ سورت، وہ آیت بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اسی طرح شراب کی حرمت سے متعلق آیتیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ حکام بھی اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی بیان کیا ہے، اس کا ابتدائی حکم سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ربا، سود جو ناجائز حرام ہے، انٹرسٹ جس کا 1 درہم بھی آدمی کے لیے جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ جیسے سب سے بڑی آیت حروف کے اعتبار سے سورہ بقرہ میں ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے اہم آیت سورت کے اعتبار سے تو سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے، لیکن آیت کے اعتبار سے سب سے اہم آیت آیت الکرسی ہے پورے قرآن میں۔ سب فضیلت کے اعتبار سے، مرتبہ مقام کے اعتبار سے، اس کو بھی آج ہم نے سورہ بقرہ میں تراویح میں سنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ پہلے سے قائم ہیں، دائم ہیں، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی وسعت تمام آسمانوں زمینوں کو گھیری ہوئی ہے۔ اسی کو کہا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو رحمت کی کرسی ہے، تمام آسمان زمین کو گھیری ہوئی ہے، جسے ہم عرش و کرسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی اہم آیت اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی علماء نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، ایک دم سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، پھر درمیان میں یہ 3 آیتیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد لا اکراہ فی الدین والی آیت، اس کے بعد اللہ ولی السماوات والارض۔ تو یہ 3 آیتیں لگاتار ہیں، تو شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر کی 3 آیتیں، جس کو ہم نے آج عشاء کی نماز میں سنا، للہ ما فی السماوات والارض آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا۔ یہ کل 10 آیتیں ہیں۔ اللہ اس 10 آیتوں کے اندر بہت سے اہم مضامین رکھے ہیں، خاص کر جادو اور ہر طرح کے شر فتنوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ سوتے ہوئے صبح شام ان 10 آیتوں کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کا خیر عطا کرتا ہے، ہر طرح کے شر سے حفاظت کرتا ہے۔ تو ان 10 آیتوں کی بھی اہم فضیلت ہے۔ اسی طرح آگے سورہ بقرہ کے اندر کچھ واقعات والی آیتیں بھی ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، نمرود کا ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ ہوا، تو نمرود نے کہا خدا کون ہے؟ تو کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت،
تو نمرود نے کہا انا احیی و امید، وہ میں بھی کرتا ہوں، جسے چاہے موت دیتا ہوں، جسے چاہے زندگی دیتا ہوں۔ اس نے اپنے گمان کے اعتبار سے کہا، ایک معصوم غلام کو بلایا، اسے قتل کر دیا، دیکھو میں نے جان لے لی۔ ایک آدمی جو سزائے موت کا مستحق تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں زندگی دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آگے فرمایا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے۔ اگر تو بھی خدائیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو اس کے خلاف کر کے دکھا، اس کے خلاف کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو کافر ہکا بھکا رہ گیا، کچھ کہہ نہ سکا۔ آگے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کسی کھنڈرات میں، کھنڈرات کہتے ہیں ایک زمانے میں آبادی تھی، علاقہ تھا، کبھی زلزلہ کی وجہ سے یا لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، ایک دم سے پورا علاقہ ٹوٹا پھوٹا رہتا ہے، ویسے علاقے سے ایک نبی جا رہے تھے عزیر علیہ السلام، دیکھ کر کہے کہ کیف یحیی، کیسے زندہ کرے گا حاذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ ان مرے ہوئے لوگوں کو ان کے موت کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے موت دے دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے میں جا رہے تھے۔ عرب کے اندر ملک شام وغیرہ میں جس طرح یہاں گھوڑے کی، اونٹ کی سواری ہوتی ہے، گدھے بڑے بڑے ہوتے ہیں، گدھے کی بھی سواری ہوتی ہے، وہ اہم سواریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے توشہ دان میں، جیسے ٹفن باکس ہوتا ہے اس زمانے میں جو بھی توشہ دان تھا، توشہ دان میں کھانے کی کوئی چیز لے کر اس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ تو 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ نے زندہ کیا۔ 100 سال کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کتنے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا کم لبست، کتنے سال تم یہاں ٹہرے رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا، ان کو تو ایسا لگا کہ سو کر اٹھے ہیں، لبست یومن او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کچھ لمحے کے لیے ٹہرا۔ تو اللہ نے کہا بل لبست 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے، موت کا اثر تم پر باقی رہا۔ اب اللہ نے کہا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اب گدھے کو دیکھتے ہی موت حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی آئی، اس گدھے پر بھی موت آئی، لیکن موت کے آثار گدھے پر ظاہر ہوئے۔ 100 سال میں کیا ہوگا؟ گدھا گل کر سڑ گیا، اس کے چمڑے گوشت پورا ختم ہو گئے، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک دم پریشانی کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ انظر الی طعامک، اللہ نے کہا اپنے توشے کو دیکھو، اپنے کھانے کی چیز کو دیکھو۔ تو کھانا لم یتسنہ، کھانا خراب نہیں ہوا، ایک دم صحیح سالم ہے۔ کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، ایک دن میں 2 دن میں، زیادہ سے زیادہ کتنا دن رہے گا؟ 100 سال تک وہ کھانا خراب نہیں ہوا۔ گدھا مر کر گل کر سڑنے کے لیے تو کئی سال ہوتے ہیں، 100 سال میں تو یہ تبدیلی آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا، گدھے پر تو اثر ہوا، اس کھانے پر اور حضرت عزیر علیہ السلام پر آب و ہوا کا اثر نہیں ہوا۔ جیسے کوئی بھی چیز گوشت ہے، ہم باہر رکھ دیں گے تو ایک دن زیادہ اچھا رہے گا، دوسرے دن اس میں بدبو آ جائے گی، تیسرے دن کیڑے خراب ہو جائیں گے۔ اسی گوشت کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے تو بعض تو مہینوں رہتے ہیں، بعض بڑے بڑے فریج ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پھل جیسے سیب وغیرہ ہمیں ملتا ہے 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد، کاٹائی کے بعد وہ فریزر میں رکھ کر آتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ موسم کا اثر اس گدھے پر تو ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام اور توشہ دان پر اثر ہوا نہیں، تو اسی طرح وہ باقی رہا۔ خیر، عزیر علیہ السلام سے اللہ نے کہا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی گدھے کی طرف دیکھے، ہڈیاں ایک سے ایک ملنے لگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا اور اس پر گوشت آئی اور اس پر چمڑا آیا اور گدھا کان ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔
پھر ایک دم بعد کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. وہ پرندوں کو لے کر کاٹ کر ٹکڑا ٹکڑا کرنے کا حکم دیا گیا, ٹکڑا کر کر پہاڑ کے کونوں میں رکھ دیے, پھر اللہ کے حکم سے بلائے, وہ پرندے زندہ ہو کر آ گئے. یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے, حقیقی زندگی ہے, اس زندگی کو اللہ نے واضح کرنے کے لیے ان مثالوں کے ذریعے واضح کیا. خلاصہ یہ ہے سورہ بقرہ بہت اہم آیت, 2 دن کی تراویح میں ہم نے سنا. سورہ بقرہ کی تلاوت سے اللہ تعالی ہر طرح کا سکون راحت دیتا ہے. اس قرآن کے اندر ان سورت کی آیتوں کے اندر جو رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے. قرآن پاک کا نور عطا فرمائے, قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا رحمتا ولا مریضا الا شفیتا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم آتنا تقواها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ.